قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا ایک ہیلتھ چینل کھولنے کا. ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی, ان کے کیا آبجیکٹیو تھے اس چینل کے پیچھے؟ لوگوں کو جو بنیادی جانکاری تھی کووڈ کیا ہے, کہ کئی طرح کی افواہیں پھیلیں اور وہ افواہوں نے کتنا لوگوں کو ڈیمیج کیا. میرا بیک گراؤنڈ میڈیکل سے نہیں ہے, لیکن ایک انفلوئنسر میں ہوں, میں ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہوں. ہم ان سب کو انکریج کرتے ہیں جو انسان کو صحت دے سکیں. السلام علیکم. اس وقت میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن موجود ہوں اور میرے ساتھ آنریبل قاسم علی شاہ صاحب ہیں. ہم اس وقت بات کرنے لگے ہیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا ایک ہیلتھ چینل کھولنے کا, قاسم علی شاہ ہیلتھ چینل کے نام سے. تو میں وہی جاننا چاہوں گی قاسم علی شاہ صاحب سے کہ ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی, ان کے کیا آبجیکٹیو تھے اس چینل کے پیچھے. تو سر پلیز. یمنا بہت بہت شکریہ. QAS ہیلتھ چینل جو ہمارا یوٹیوب پہ آ رہا ہے اور اس کی ساری ورکنگ اس وقت پوری ٹیم اس روم میں موجود ہے. اس ہیلتھ چینل کو شروع کرنے کے پیچھے سوچ, بنیادی سوچ تو ایک سٹوری سے میں لوں گا. جب یہ کووڈ آیا اور کووڈ شروع ہوا مارچ کے منتھ میں, پاکستان کی ہر طرح کی مارکیٹس, ہر طرح کے سسٹم, ہر طرح کا شعبہ بند ہو گیا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ لوگوں کو جو بنیادی جانکاری تھی کووڈ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے, اس کا جو ہیلتھ اسپیکٹ ہے, زندگی جس سے جڑی ہوئی ہے, انفارمیشن نہیں تھی, اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے. بینگ اے ایکسپرٹ, مجھے پتا تھا میں نے ٹی وی پہ آنا ہے, بار بار مجھے آ کے اوپینینز دینے ہیں, لیکن میرے اوپینینز تو ایک کہہ لیجئے موٹیویشن سپیکر کے اوپینینز تھے. میرے اوپینین تو ایک سائیکالوجی کو پڑھنے جاننے والے کے اوپینین تھے. میرے اوپینین تو ایک سوشل کہہ لیجئے سائنٹسٹ کے لحاظ سے یا سوشل نارمز کو سمجھتے ہوئے وہ سب میرے ویوز تھے. لیکن جو میڈیکل اسپیکٹ تھا میں نے دیکھا کہ اس میں بڑی کمی ہے, بہت لیک کر رہا ہے. اس میں کئی طرح کے چیلنج ہیں. اس میں بڑا چیلنج یہ ہے کہ کئی طرح کی افواہیں پھیلیں اور وہ افواہوں نے کتنا لوگوں کو ڈیمیج کیا. میں کہتا ہوں کہ کووڈ باڈی کے امیون کا امتحان تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کے نروز کا بھی امتحان ہے, کیونکہ آپ اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ جب دوسروں کی موت دیکھتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف دیکھتے ہیں, ان کو ICU میں دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ زندگی کتنی انسان کے پاس ہونے کے باوجود انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو میڈیکل بیسک نالج ہے, اس کی جانکاری, اس کا سمجھنا, اس کا ایک عام بندے کو پتا ہونا, پھر اتنے میڈیکل ایکسپرٹس موجود ہیں. کووڈ نے آسانی کی, آپ خود کیونکہ ایک اچھے پروفیشنل ہیں اور میڈیا پہ بھی موجود ہوتی ہیں, کلینک بھی کرتی ہیں, تو آپ بھی جانتی ہوں گی کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی ہے آن لائن سروسز دینا. کہ ایک ڈاکٹر, بڑی بیماریاں ایسی ہیں اور بے شمار طرح کی گائیڈنس ایسی ہے جس کو یوٹیوب چینل کے ذریعے یا ایک گوگل میٹ یا زوم میٹنگ یا واٹس ایپ کی کال کے ذریعے وہ آسانی پیدا کر سکتا ہے. تو رائٹ پرسنز رائٹ پلیس پہ ہوں, جن کو پتا ہے وہ گائیڈ کر سکیں, جن کی ایکسپرٹیز ہے وہ گائیڈ کر سکیں. میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, میرا بیک گراؤنڈ میڈیکل سے نہیں ہے, لیکن ایک انفلوئنسر میں ہوں. میں ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہوں کہ ہماری پوری سوسائٹی, ان کو اگر میڈیکل کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ڈائیگنوز کرنے کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے, ایک ہیلدی لیونگ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے کچھ بھی جاننا ہے تو وہ رائٹ ایکسپرٹس کے پاس جائیں. تو QAS ہیلتھ چینل یہ پرووائڈ کرے گا ایک ایسا پلیٹ فارم جس پلیٹ فارم پہ ہم ڈاکٹرز کو بھی, نیوٹریشنسٹ کو بھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہربل میڈیسنز بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹو کتنے میتھڈز موجود ہیں, ہم ان سب کو انکریج کرتے ہیں جو انسان کو صحت دے سکیں. ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے, اب وہ ہارمفل دوائی بھی ہو سکتی ہے, ہارمفل خوراک بھی ہو سکتی ہے اور ہارمفل مشورہ بھی ہو سکتا ہے, میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ علم کی کمی کی وجہ سے کوئی بندہ مر جائے, غلط گائیڈنس کی وجہ سے کسی کی ہیلتھ خراب ہو جائے, کم علمی کی وجہ سے کسی کے جسم کا حصہ ڈیمیج ہو جائے, کسی کی زندگی ضائع ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز اور جتنے نیوٹریشنسٹ ہیں یا آلٹرنیٹو میڈیسنز کو جس طرح سے دنیا ڈیل کر رہی ہے, پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں, ایون کہ میں اروما تھراپی کو بھی مانتا ہوں. اس پہ بھی میں نے میرے پینل نے, میری ٹیم نے بڑا ریسرچ کر کے چیزوں کو پبلش کیا ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالا ہے. تو میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اس چینل پہ
اپنے آپ کو لا سکتے ہیں, ہم ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک یمنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ چینل 3 ونز دیتا ہے. اسٹیفن آر کوے کی کتاب تھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ون ون پرنسپل. ایک پورا پرنسپل ہے, وہ کہتا ہے جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ ون ون اسٹیبلش کرتے ہیں کہ سامنے والا بھی جیتے اور آپ بھی جیتے. اس میں کہتا ہوں اس میں 3 ونز ہیں, ون ون ون. پہلا ون یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کہیں بھی موجود ہے پاکستان میں اور وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں میری ٹیم سے, یہاں آ سکتے ہیں, ہم ان کے کلینک پہ جا کے ریکارڈ کر سکتے ہیں, تو ان کو ہم ریکارڈ کریں اور اس چینل پہ ڈال دیں. پاکستان میں یہ چیلنج ہے ڈاکٹرز کا یا میڈیکل ایکسپرٹس کا کہ ان کی ٹیکنیکل سائٹ تھوڑی ویک ہوتی ہے, ان کے پاس میڈیا کے میڈیمز نہیں ہوتے, ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہوتا, ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا اس طرح سے نہیں ہوتا, یا سم ٹائم وہ ٹی وی تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے. تو لکیلی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, یہ پلیٹ فارم یہ سب چیزیں مہیا کرتا ہے, یہ آسانی پیدا کرتا ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ یوٹیوب چینل پہ تو یہ آئے ہیں, یہ ہمارے پی آر سرکل میں بھی آ جائیں, ان کو ہم الیکٹرانک میڈیا تک بھی پہنچا دیں, ان کو پیپر جو میڈیا ہے پرنٹ میڈیا اس تک بھی پہنچا دیں, ان کو ڈیجیٹل میڈیا کی ہر طرح کی رسائی دی جائے. وجہ کیا ہے کہ کسی کے پاس بھی خیر کا کام ہے تو اس کو فائدہ ہونا چاہیے. وہ اتنا پڑھا ہے, اس نے پارٹ 1 کیا, پارٹ 2 FCPS کیا, پتہ نہیں کیا کچھ کیا, کتنی ڈگریز کی, امریکہ سے پڑھ کے آئے, لیکن اگر رائٹ پلیٹ فارم ان کو نہ ملا تو پھر لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا اور لوگ غلط رستوں سے علاج کرواتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت سے ایسے قابل ڈاکٹرز ہیں جن کی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ رسائی نہیں ہے میڈیا تک, اور جن لوگوں کی میں یہ کہنا چاہوں گی ویسے کہ میڈیا تک رسائی ہے, ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹک ڈاکٹر ہو. میرا خیال ہے اس چینل کی ایک بہت بڑی ایک چیز جو ہوگی, آپ ہمارے مطلب آپ کی فاؤنڈیشن کے تھرو, اس چینل کے تھرو لوگوں تک اوتھینٹک ڈاکٹرز پہنچیں گے جو اس ٹائم پہ اس جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کووڈ کا لے لیں, ہمارے لیے میرا خیال ہے ہمارے نیشن کے لیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ جو ڈاکٹرز ہمارے اس پینل پہ سارے آئیں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ ہزاروں ڈاکٹرز ہوں گے, وہ تھوڑی تعداد نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی. مجھے یاد ہے یمنا کہ آج سے چند سال پہلے پاکستان کا ایک بڑا گروپ ہے فارما کا, میں اس کا یہاں نام نہیں لیتا, اس گروپ نے مجھے ہائر کیا, ڈاکٹرز کی کچھ ٹریننگ سیشنز تھے اور وہ گروپ میرا کلائنٹ بھی رہا ہے, تو میں ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے ڈاکٹرز کو ورک لائف بیلنس سکھاتا تھا. تو جب ہم نے وہ سارے سیشنز کر لیے اور تعداد ٹوٹل کی تو تقریباً 5,500 ڈاکٹرز کی ٹریننگ میں کروا چکا تھا. اس میں بڑے بڑے قابل ایکسپرٹ ڈاکٹرز تھے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں کہیں موو کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی میڈیکل ایسوسیشن کا, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کا کوئی پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ یا کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر مجھے ملتا ہے, بڑی رسپیکٹ سے ملتا ہے اور کہتا ہے شاہ صاحب ہم نے آپ سے کچھ سیکھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. یہ انتہائی قابل لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جتنا میڈیکل کی فیلڈ مشکل ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر آپ کی فیملی میں وہ تمام لوگ جو ڈاکٹر سے ہمدردی نہیں کرتے یا ڈاکٹر کو رسپیکٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, میں کہتا ہوں ان کو خبر ہی نہیں ہے. آپ کی فیملی میں کوئی بچہ, کوئی بھانجا, کوئی بھتیجی, کوئی بہن, کوئی آپ کا کولیگ, آپ کی لائف پارٹنر اگر ڈاکٹر ہے تو آپ جانتے ہوں گے کتنی مشکل جاب ہے اس کی. تو ایک تو ون ہے ڈاکٹرز کا. دوسرا جو ون ہے وہ, اچھا ڈاکٹر کے ون میں ایک چیز میں مس کر گیا ہوں, ہم اس میں آپشن دیں گے کہ ڈاکٹرز اس انٹرویو کے اینڈ پہ ان کی انفارمیشن جو ہم نے شیئر کی اس کے اینڈ پہ ہم ان کا نمبر یا ان کے اٹینڈنٹ کا, پی اے کا, یا ان کے ہاسپٹل کا نمبر, یا اگر ان کے کوئی پیج ہے, کوئی انسٹا ہے, کوئی لنکس ہیں, وہ سب چیزیں اس میں ہم ڈسکرپشن میں سب جگہ پہ موجود کر دیں کہ اس کو سننے والا فائدہ اٹھا سکے, ان تک پہنچ سکے. اور یہ 110% یہ سروس ڈاکٹرز کے لیے یا میڈیکل کے لوگوں کے لیے 100% یہ فری سروس ہے. انٹرنیٹ پہ ایسے جتنے بھی چینلز ہیں یا یوٹیوب پہ 1-2 اگر چینلز ہیں بھی تو یہ چیز پرووائڈ نہیں کرتے, وچ از گوئنگ ٹو بی اے ریئلی گڈ تھنگ کہ آپ نے پوری ویڈیو سنی, آپ نے جو ون ون بات کی, پیشنٹ سننے کے بعد انفارمیشن بھی مل گئی, اور اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس نمبر اور ایڈریس اور ایوری تھنگ اس کو پرووائڈ کر دی جائے گی. یہ واقعی گھر بیٹھے آپ کو پوری انفارمیشن ملنا, اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. آئی ایم اے مدر, آئی انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو فیور ہوتا ہے, اس وقت اٹھا کے اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کی وہ جو تکلیف اور مسئلہ اور وہ ٹریفک اور بہت ساری چیزیں ہیں,
اگر آپ کے پاس نمبر اویلیبل ہے, اور کرونا کے ٹائم پہ کافی ڈاکٹرز نے ٹیلی میڈیسن سٹارٹ کر دی, تو ان کا میسج اس چینل کے تھرو بھی بہت عوام تک پہنچ سکتا ہے. اچھا یمنا, بڑی دنیا ایسی ہے, ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اب وہ ہورڈنگز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اب اشتہار گھروں میں, پمفلٹ, میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اگر میرے دروازے پہ ناک ہوا ہے اور ایک پمفلٹ گرا ہے اور اس پمفلٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی دانتوں کا بہترین علاج یہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, اور میں ڈگریز پڑھتا ہوں, وہ ساری بہترین ڈگریز ہوتی ہیں. میرا دل کرتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کو کال کروں اور انہیں بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی ایکسپرٹی ہے, میری ایکسپرٹی کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی ہے اور سوشل میڈیا کی ہے, تو اللہ کا احسان ہے کہ اس شعبے میں میرا ایک تھوڑا سا نام ہے, اللہ نے ایک چھوٹا سا موقع دیا سرو کرنے کا. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ کو یوٹیوب پہ آنا چاہیے, آپ کو فیس بک پہ آنا چاہیے, آپ کو انسٹا پہ آنا چاہیے, آپ کو ان میڈیمز کو استعمال کرنا چاہیے. تو میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس ایکسپرٹیز نہیں, تو ہم ان کا یہ ون ان کے لیے آسانی کریں گے کہ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے پاکستان کے سب ڈاکٹرز کو جو قابل ہیں, جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اور ان کے جو کہہ لیجیے میڈلز ہیں, ان کی جو اچیومنٹس ہیں, وہ ہم ویڈیوز میں دکھائیں گے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یمنا ڈاکٹر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی ہم اس میں اتھینٹک کریں کہ ان کا یہ پروفائل ہے اور یہ ان کی مصروفیات ہے اور یہ اتنے ایوارڈز انہوں نے ون کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا ون جو ہے وہ ون ہے فاؤنڈیشن کا. دیکھیں فاؤنڈیشن آج تک جتنے ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے, اس سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں. اس وقت کوئی ماشاءاللہ فاؤنڈیشن کے 10-11 پروجیکٹس ہیں. بڑا انقریب جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اس پروجیکٹ سے پیچھے وہ تعلیم ممکن ہے. 100 بچوں کو ہم فی دے رہے ہیں, وہ یونیورسٹی کے بچے ہیں, اور انٹرسٹنگ ہے کہ فاؤنڈیشن ابھی تک کسی سے چندہ نہیں لے رہی. یہ سب سے اہم ہے. ہم کوئی زکوٰۃ فنڈ, کوئی چندہ, کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. یہ ہماری فیملی بورڈ ہے, قاسم علی شاہ فیملی بورڈ پورا جو ہے یہ اس کو فنڈ کر دیتا ہے. تو وہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں, لاہور کی 6 یونیورسٹیز کو ہم نے سلیکٹ کیا اور 100 بچوں کو فیس دے رہے ہیں. پر منتھ ہر بچے کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. تو اسی طرح اور کتنے پروجیکٹس ہیں. ابھی آپ اس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, دوسرے روم میں جسٹس انوار صاحب صلح کروا رہے ہیں, ان کے پاس کو 24 کیس لگے ہوئے ہیں صلح کے, تو یہاں سے خیر مل رہی ہے بغیر کسی چارجز کے. اتنا قابل انسان جس کا 45 سال کا ایکسپیرینس ہے وکیل ہونے کا, جج ہونے کا, اور وہ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں, وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اس طرح کتنے ونگز ہیں. تو یہ ایک میڈیکل ونگ بھی ہمارا انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ دوسرا ون تھا, یعنی دوسرا ون قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ یہ ایک توفیق دے رہا ہے کہ وہ یہ سروس دنیا تک پہنچا رہا ہے. تیسرا ون بتا دوں. اچھا جی, تھرڈ ون جو ہے, تھرڈ ون یہ ہے لوگوں کو فائدہ ملے گا. دیکھیں اویئرنیس بڑی کمال کی چیز ہے. آگہی, علم روشنی ہے. ہم بچپن سے پڑھتے ہیں علم روشنی ہے. علم روشنی اس لیے ہے کہ علم آپ کو فیصلہ کرنا سکھاتا ہے. علم آپ کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. علم آپ کو بتاتا ہے کہ جی اتنی دوائیں کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر میں لیسن پڑا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا لے لیجئے. علم آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کو اتنے پتے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ ملٹی چوس لیجئے. علم آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ یہ جو اتنے ٹیکے لگوانے لگے ہیں اس سے بدرجہ بہتر ہے, موسم بدل رہا ہے, سٹرک کی ضرورت ہے, وٹامن سی لینا ہے, روز مالٹا ایک کھا لیجئے, کنو کھا لیجئے. علم آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جتنے مرضی وہ بناسپتی استعمال کر لیں, ایک چمچی اگر دیسی گھی کی آپ کسی کعوے میں ڈال کے پی لیتے ہیں تو آپ کے امیون کو اور باڈی کو کتنا فائدہ ملتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یمنا اس وقت مائنڈ کر رہی ہوگی کیونکہ یہ فیلڈ ساری کی ساری جو میں بولنے لگ پڑا ہوں وہ یمنا کی ہے. تو یعنی یہ جو نالج ہے, علم, یہ اتنی طاقتور چیز ہے. یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک دودھ کا گلاس نہیں لے سکے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ مورنگا لے لیں تھوڑا سا, بالکل, تو آپ کو کم از کم کیلشیم مل جائے گی. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وکس لگائی جاتی ہے بچوں کو. اچھا, وکس سے اچھے سولوشنز موجود ہیں بالکل, جو قدرتی ہیں, جو نیچرل ہیں. صرف آپ نے وہ کمرے میں کہیں بھاپ ہے اور اس میں کوئی چیز ایسی ڈالنی ہے, صرف کمرے کی فریگرنس سے دینے لگ پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت جو ایریا میں سمجھوں وہ طب نبوی کا ہے. اچھا, اس پہ بڑی لیئرز پڑ چکی ہیں, اتنی گرد پڑ چکی ہے اور اتنا بڑا خزانہ ٹریئر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارک ہے, آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں, اللہ نے ہر شعبے میں آپ کو کامیابی دی ہے, اور آپ کا سارا وزڈم وہ ایک عطا کا وزڈم ہے, وہ ایک وحی کی شکل میں بھی ہے, وہ آپ کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو آپ کی جو لائف میں ہیلتھ ٹپس تھیں جو طب نبوی ہے,
ہم اس کو بھی چاہیں گے کہ بڑی بہترین حالت میں اس کے ایکسپرٹس بھی شاہ پکڑیں صاحب. لوگوں تک بلکہ جب اب نیوٹریشن کی اگر بات کریں جو میرا سبجیکٹ ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو طب نبوی میں بچپن میں ہمارے فیملیز میں چلتی ہیں نا, ماں بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے, یہ چیز کر لو. یقین جانیے جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں, میڈیسن کی کتابیں, ریسرچرز نے, انگریزوں نے ریسرچز کر کے وہ چیز پروف کر دی کہ یس یہی لہسن, یہی چیزیں, یہی شہد, ان میں شفا ہے. ان چیزوں کی انفارمیشن میرا خیال ہے ایک چینل کے تھرو اگر عوام تک پہنچے تو اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, دنیا اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ, کسی زمانے میں انڈسٹری کا دور آیا, انڈسٹری سے آگے بڑھا, انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی, جتنی مرضی ترقی ہوگی, آج دنیا بیک ٹو روٹس جا رہی ہے. بالکل واپس دنیا جانا شروع ہو گئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آرگینک کو ماننے لگ پڑی. آپ کی اطلاع کلیئر سے آرگینک مہنگا پڑا ہے, یعنی آپ ولیتی انڈا لیتے ہیں, میں دیسی زبان میں کہہ رہا ہوں, وہ سستا ہے. دیسی انڈا لیتے ہیں وہ مہنگا ہے. آپ برائلر لیتے ہیں سستی ہے. آپ دیسی مرغا لیتے ہیں وہ مہنگا ہے. ایک فارم پہ مچھلی ہے وہ سستی ہے, اور اگر آپ دریا کی لیتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے. یعنی جو چیز جتنی قدرتی ہے اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے. وہ پھل ہے, ایون ایک ایسا پھل جس میں پیسٹیسائڈز استعمال نہیں ہوئے, کیمیکل یوز نہیں ہوئے, اور ایسی جگہ پہ ہے پاکستان میں جہاں پر آرگینک چیزیں بن رہی ہیں, ان کی قیمت زیادہ ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آرگینک پاکستان کا بڑا پوٹینشل ہے. یہ بھی پروموٹ ہم کریں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو زرعی ملک ہے, جس کا نہری نظام بڑا اچھا ہے, جس کا دریاؤں کا سسٹم بڑا اچھا ہے, جس کی لینڈ بڑی شاندار ہے, اور اس کے پاس پھل, سبزی, ہربز, ہر طرح کی آپشنز ہیں اس لینڈ پہ. تو ہم ان آرگینک چیزوں کو بھی پروموٹ کر سکیں اس چینل کے ذریعے. بالکل شاہ صاحب, جب کرونا آیا, کرونا واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز, اس طرح سے کہ ہماری بہت سی ہیبٹس بدلی. اگر آپ ہاتھ دھونے کی بات کریں تو کہاں سکھایا گیا؟ اسلام نے سکھایا تھا یہ ہاتھ دھو, بسم اللہ پڑھو, اینڈ دین یو آر سپوز ٹو ہیو سم تھنگ, ایٹ فوڈ. اس کے علاوہ کرونا کے ٹائم پہ ہی جو آپ کہہ رہے ہیں گو بیک ٹو آرگینک, تو اس ٹائم پہ ہی سائنس نے بھی ثابت کیا کہ سپلیمنٹ کی گولیاں کھانے سے آپ کی قوت مدافعت نہیں ٹھیک ہونی, آپ کو خوراک ہی بیلنس کرنی ہے. اور اس ٹائم پہ ہی جو سوشل میڈیا تھا اس نے کہیں کچھ جگہوں پہ تو منفی کردار اس طرح سے ادا کیا کہ لوگوں نے بس چیز دیکھ کے جو ملا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اس چینل کے تھرو ایک پازیٹیو بات جو سب سے اچھی لوگوں تک جائے گی, اوتھینٹک انفارمیشن. کرونا کے ٹائم پہ ہر کسی نے الٹی سیدھی ریمیڈیز جو ملا, وائٹامن سی کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں. مجھے تو وائٹامن سی کے سپلیمنٹ والی بات ہی سمجھ نہیں آئی, بھائی لیمو کھا سکتے ہیں آپ کیوں گولی لے رہے ہیں؟ تو یہی اوتھینٹک انفارمیشن میرا خیال ہے سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے اس ہیلتھ چینل کا. دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی میں جملہ ایڈ کروں کہ یہ ہیلتھ چینل ہیلتھ سے, لائف سے ریلیٹڈ اور لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہر چیز کو ایڈ کرے گا. یعنی میں کہتا ہوں اس میں میرا خواب ہے کہ آپ کے کمرے کا جو کلر ہے, آپ کی جو بیڈ شیٹ کا کلر ہے, آپ کی جو کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے, اس کے صرف تھوڑی سی تبدیلی سے آپ کی زندگی میں ہیلتھ ایڈ ہو سکتی ہے. آپ صرف پانی صاف پینے لگ پڑتے ہیں, آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کو صرف اگر کوئی یہ آ کے بتاتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی صحت ہے, مسکرا کے دیکھنا کتنی بڑی صحت ہے, اور یہ سارا دین ہے, تو ہم ایک ہی وقت میں جو ہمارے پراپر میڈیکل کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس پہ لائیں گے, آلٹرنیٹو جتنی سورس ہیں ان کو بھی, پھر آپ جیسے قابل ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ ہیں جن کا ایکسپوئر ہے میڈیا کا بھی, جن کا کلینک بھی ہے, جو آرگینک کو بھی جانتے ہیں ان کو بھی لائیں گے. پھر کچھ لوگ پیور آرگینک کا کام ہی کر رہے ہیں جن کی ایکسپرٹی ہے کہ وہ آرگینک کو جانتے ہیں, وہ چیزوں کو اس کی اصل حالت میں ایکسٹریکٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم ان کو بھی انکریج کریں گے. اور میں جملہ لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا یہ ویڈیو آپ دیکھیں, میں چاہوں گا اس کا تو شاید ٹائٹل بھی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, اس کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں گوگل فارم موجود ہوگا. اس گوگل فارم کو اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اس چینل پہ آنا چاہتے ہیں, اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈھونڈتے رہیں ہمیں, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں, تو آسانی پیدا کرتے ہیں. یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھیں, تو آپ اس کے نیچے جو ڈسکرپشن لنک ہے ساتھ, آپ اس پہ چلے جائیے اور اس کو فل کر دیجئے, اس گوگل کے فارم کو. اگر آپ فل کرتے ہیں میری ٹیم آپ سے رابطہ کر دے گی. اچھا, اگر آپ کو یہ واٹس ایپ پہ ویڈیو ملی ہے اور یہ دونوں لنکس نہیں ملے, تو اس وقت آپ کے سامنے ایک نمبر چل رہا ہے, اس نمبر پہ آپ چلے جائیے, نمبر پہ کال کریں گے, وہ آپ سے ساری انفارمیشن لے لیں گے, اور انفارمیشن لینے کے بعد میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. اور کمنگ ڈیز میں آپ لاہور میں ہیں, یہ بڑا آئیڈیل ہے ہمارے لیے. آپ لاہور میں نہیں ہیں, ہم آپ کو آن لائن بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ کبھی لاہور آئے ہم تب بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ یہاں آ سکتے ہیں, مور دین ویلکم. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ قابل ڈاکٹر, قابل ایکسپرٹس فاؤنڈیشن آئے,
फाउंडेशन भी देखें, अगर मैं अवेलेबल हूँ चाय की प्याली भी पिएं, मैं नहीं भी अवेलेबल चाय की प्याली बेहतरीन बिस्किट्स के साथ लाजमी मौजूद होगी। लेकिन अगर आप दूसरे शहर से हैं या अपने क्लिनिक से आप नहीं उठ सकते तो मेरी कोशिश होगी कि हम मुमकिन बना सकें कि हमारी टीम आपको जाके रिकॉर्ड करे। थैंक यू सो मच शाह साहब आपको इतना वक्त देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने भी बैठ कर डिस्कस किए इनको पूरा करने में अल्लाह हमारी मदद करे और जितनी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुँचा सकें अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए, जहाँ मर्जी वो दुनिया में बैठे हम पहुँचा सकें, तो इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच शाह साहब आपके वक्त का। थैंक यू।